نے یتیم اور مسکین کی جو بات کی، اب دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے خاندان میں سب سے پہلے دیکھے، میں نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کی تھی کہ سب سے پہلے دیکھیں جب تک وہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے نا تو وہ اسی احکام کے اندر آئیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اتنا جو اجر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی کیا تھے کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، آخری وصیت تھی۔ تو ہمارے تو ہر گھر میں اور کچھ نہیں تو ہمارے نوکر جو ہے نا وہ تو ہمارے سامنے ہے نا، ان کے دیکھیں اگر وہ یتیم نہیں تو مسکین کے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اپنے خاندان سب سے مشکل کام پتہ ہے اپنے خاندان میں کسی کو ہیلپ کرنا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غیروں کی مدد کرنا پھر آسان ہوگا، اٹھا کے کچھ نہ کچھ دے بھی دیں گے، لیکن اپنوں کو، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا کہ یتیم اور مسکین کو صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا جو بات آتی ہے نا وہ یہ کہ اس کو اون کرو، اس کی محبت، اس سے محبت کرنا اون کرو، کیونکہ جو یتیم ہوتا ہے نا وہ بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں بچے۔ آپ نے کبھی اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھا ہوگا، مجھے ابھی تک یاد آتا ہے بہت سال پہلے جب میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ایک صاحب تھے، وہ ہمارے افسوس کرنے آئے تھے، تو انہوں نے اتنی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو آف کورس ابھی بہت غم کی بات ہے، اور ہی واز ینگ، ہی واز 40 ایئرز اولڈ، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی توفیق عطا کر دی کہ اگر صرف آپ ان بچوں کا اور اس کی بیوی کا خیال رکھ لو گے تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ پہلے ان سے پیار کرتے تھے، آپ ان کو گفٹ بھی لے کے جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اب اگر آپ لے کے جاتے ہو، پیار کرتے ہو، تو آپ کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بلند کر دیں گے۔ تو آپ اپنی فیملی میں، فیملی سے آگے جو نیکسٹ فیملی ہوتی ہے ادھر دیکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اور ان کو آپ ان کا خیال کر رہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گھر مبارک ہوتا ہے جس کے اندر کسی یتیم کو، اس کو کھانے میں، جو اپنے گھر کے کھانے میں ان کو شامل کرتا ہے، کہ کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، جنت واجب کر دی ہے، الا یہ کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کا کام کیا ہو جس کی معافی نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مسکین کے بارے میں دیکھیں اتنی خوبصورت بات ہے کہ فرمایا کہ جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے جہاد۔ ہمیں کتنے شوق ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہائے آدمیوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے اتنا بڑا رتبہ دے دیا، ہم پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہا کہ اگر کوئی یتیم اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے کوئی جہاد فی سبیل اللہ پہ نکلے اور دن رات محنت کرے، اس میں دن رات لڑائی کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہے، یا پھر وہ ایسے شخص کی طرح اتنا اجر اس کو ملے گا، یا پھر ایسے شخص کی طرح جو پوری رات اور دن قیام میں کھڑا رہتا ہے، پوری رات اور دن قیام میں نماز کی حالت، نفل کی حالت میں کھڑا رہتا ہے، اتنا ثواب۔ یا پھر ایسا شخص جو پیر در پہ روزے رکھتا ہے اور ایک روزہ بھی زندگی میں نہیں چھوڑتا، اتنا ثواب ہے کسی مسکین اور کسی بیوہ کی خدمت، مدد کرنے کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے اپنے دل کی سختی کی بات کی، کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ دل کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی برا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل سخت ہو تو رونا نہیں آتا، تو کیونکہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خشیت الہی سے جب ایک آنسو بھی گرتا ہے وہ زمین پہ نہیں گرتا، فرشتے اس کو تھام لیتے ہیں، اور وہ آنکھ جس سے وہ آنسو نکلتا ہے، وہ چہرہ جس پہ وہ آنسو لگتا بھی ہے، وہ دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھو سکے گی، تو پھر انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے نا۔ ایسے ہی یہ صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے اپنے دل کی سختی کی بات کی، رسول اللہ نے اس کا علاج بتایا کہ جو یتیم ہے نا اس کے سر پہ ہاتھ رکھو،
اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ایک وہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ناظرہ اور رائیتا کا فرق ہے، ایک آنکھ سے دیکھنا اور ایک دل کی آنکھ سے۔ تو یہ ایسے جب حدیث پڑھتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا سر پہ اوپر ہاتھ پھیر لیا، یہ نہیں، اس کو اون کرو، اس سے محبت کرو، کیونکہ اس کو احساس دلاؤ، کیونکہ جس کے پاس باپ نہیں ہوتا نا، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بہت پیچھے رہ جانے والے بچے ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں دیکھیں، ایک میں پڑھ رہی تھی، ایک حدیث میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو بچے باہر کھیل رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ باہر کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، کیونکہ وہ کافی جہاد سے آئے تھے، وہ کافی دن کے بعد آئے تھے۔ تو وہ جب اس کو ملنے کے لیے جانے لگے نا، بچے کو ملنے کے، دیکھیں اتنے دن کے بعد کتنا شوق ہے، تو رسول اللہ نے ایک دم سے اس کو روکا اور کہا کہ دیکھو، جب تم اپنے بچے سے ملو نا تو ایسے اتنے زور گرم جوشی سے نہ ملنا، کیونکہ اگر وہ بچے جن کا باپ نہیں ہے، کیونکہ جنگوں میں شہید بھی تو ہو جاتے تھے نا بہت سے لوگ، تو جن کے باپ نہیں ہے نا، تو ان کا دل چھوٹا ہو جائے گا۔ کہ کتنی بڑی بات ہے، صرف اس بات کو خیال رکھنا کہ ہم اپنے بچے کے، دیکھیں ہم اپنے بچوں کو جیسے ٹوائز لاتے ہیں، ہمارے بھرے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے کس طرح سے ہمیں شوق ہوتا ہے، ان کے کھانے کا، جب کبھی عید آ رہی ہے، جب کبھی رمضان آ رہا ہے، جب کبھی کوئی ایسا موقع آ رہا ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں، تو ان بچوں کے لیے جو آپ کی فیملی میں ایسے ہیں جو کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے، اگر باپ ہے، دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے باپ ہے بھی لیکن وہ نہیں کر سکتے، بعض دفعہ it's so sad honestly جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کلچر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب رشتے ہوتے ہیں نا، تو میں نے اتنا زیادہ کرونا کے بعد بیسیکلی یہ میں نے بہت زیادہ کویسچنز دیکھے بچیوں کے کہ ماں باپ نے شادی کر دی کہ بچہ جو ہے وہ باہر ہے، اب باہر کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، یہ ہر گھر کی بات نہیں ہوتی ہے، I'm talking about، کیونکہ ہر ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، لڑکا تو باہر ہے، جاب کرتا ہے، انہوں نے بچی کی شادی کر دی، بچی اچھی خاصی لائق پڑھی لکھی بچی تھی، اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھی، لیکن ماں باپ نے یہ سوچا کہ چلو جی ٹھیک ہے بندہ باہر ہے، وہ بڑی امپریس ہونے والی بات ہوتی ہے، لڑکا باہر کماتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ کورونا میں بہت سے لوگوں کی جاب چھوٹ گئی، اب وہ بچے کے پاس تو کوئی ہنر تو تھا نہیں، اب وہ ہوتا ہے نا کوئی ڈرائیوری کرنے چلے جاتے ہیں، تو کوئی کسی کام سے ایسے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جب وہ واپس پاکستان آئے تو کوئی جاب ہی نہیں تھی، اب بچے بھی ہو گئے اتنے، اور پھر اس کے بعد بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور کمانے والا کوئی ہے نہیں، اور یہ اتنا عام ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ باپ ہیں لیکن وہ کما نہیں رہے ہیں، تو اس گھر میں بچوں کی فیسیں بھی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ارد گرد تو دیکھ سکتے ہیں نا، اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے رشتہ داروں کے رشتہ داروں میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے تو آپ پہلے اپنا خاندان دیکھیں، پھر آپ باہر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تھا کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ نیک سلوک ہو رہا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار، اب دیکھیں یہاں پہ دونوں آ گیا نا، میں اس لیے آپ کو رشتہ داروں کی کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، لیکن دونوں طرح سے اگر وہ باہر بھی کرتا ہے، کیونکہ اب ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ اگر رشتہ داروں میں کرتا ہے تو ڈبل ثواب ہے، باہر کرتا ہے تو گہرا ثواب ہے، تو اس وجہ سے بھی میں نے آپ کو پہلے رشتہ داروں پہ زیادہ اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی، پر رسول اللہ نے کہا کہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار کی کفالت کرے، وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ کہا کہ ایسے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کی خاطر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پہ جتنے بال ہیں نا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر،
कितनी मोटिवेशन मिलती है बंदे को कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देख के मैं ये जब लिख रही थी ना, आप बिलीव करें मुझे लग रहा था कि आज की क्लास में सिर्फ हम इस टॉपिक पे भी बात करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि जो ये चीज़ें नहीं करते ना, वजह क्या है कि वो आखिरत पे बिलीव नहीं करते, उनको नहीं पता कि उन्हें जवाब देना है। ये जो खानदान में यतीम थे, अगर अल्लाह ने तुम्हें वसअत दी है तो अल्लाह ने तुम्हें इसीलिए वसअत दी, उसमें उनका हक था, तो तुम उनका हक खा रहे हो। तुम दूसरों का जब हक खाओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कैसे खड़े होगे। तो ये चीज़ हमें बहुत सोचनी है कि हम गौर करें कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले काम में ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ख़ास तौर पे इसका जिक्र किया है। अब अगली जो 4 आयात है ना, ये मदनी दौर की आयात हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाहु अकबर, बस हलाकत है नमाजियों के लिए। गौर करें ज़रा, गौर करें, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। वैल कौन सी वादी थी? हमने पढ़ा था ना कि वैल दोज़ख की वो वादी है जिससे दोज़ख भी पनाह मांगती है। सारे दोज़खी जो होंगे, क्योंकि हर एक को उसकी सज़ा के मुताबिक उसकी दर्जात हैं दोज़ख के अंदर, तो जितने दोज़खी हैं उनकी खून एंड पीप इस जगह पे इकट्ठी होगी, और यही यहाँ पे जो दोज़खी होंगे ना, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, उनको ये पिलाई जाएगी जब उनको प्यास लगेगी। इसके लिए खास वर्ड आता है कि बोलस के नाम से आता है, जो इबादत है। पहले तो उनको देख लें, क्योंकि मैं इसलिए भी ज़्यादा आज एम्फेसाइज कर रही हूँ कि मेरी बहन ने थर्सडे से मुझे एक दिन पहले से फ़ोन करना शुरू कर दिया था कि थर्सडे की नमाज नहीं भूलना, और नमाज में क्या करना है कि पहली रकत में ये पढ़ना है, दूसरी रकत में ये पढ़ना है, तीसरी रकत में ये पढ़ना है, चौथी रकत में। आई सेड आपको किसने ये बताया पढ़ने का? तो उसने फिर मुझे एक व्हाट्सएप पे पूरी वीडियो भेज दी कि इस नमाज से तो ये होगा वो होगा। ये नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अब देखिए, इसके अलावा देखिए हम क्या करते हैं, 27 रजब को जागा जाता है कि ये मेराज की रात है। नंबर 2, उसके अगले दिन रोजा रखा जाता है। फिर नंबर 3 ये होता है कि 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के जो कुंडे हैं उनके लिए। अब ये बात हम, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको फिर से ये कह दूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें, या रब्बुल आलमीन हमारे सीने को खोल दे, या अल्लाह हमारे दिमागों को खोल दे, ताकि हमें वो चीज समझ आ जाए जो हक है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब इबादत को हमें आदत होती है ना करने की, तो फिर हमें बड़ा गुस्सा आता है जब कोई ये बताता है कि जी ऐसे ना करो, क्योंकि हम कर रहे होते हैं इतने सालों से, और उसकी वजह से फिर ये होता है कि ये उस बंदे पे गुस्सा आता है, और हम अपने आप को जिद में आके हम उसको नहीं लेते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को देखें और अपने आप से ऑनेस्ट होके देखेंगे कि ये चीज क्या ठीक है कि नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तो मेराज के बारे में हम देखते हैं कि जो कहते हैं 27 रजब के बारे में, जो पूरी रात इबादत करते हैं। मुझे याद है कि बचपन में मेरी अम्मी भी कहा करती थी, तो हम भी बैठ जाते थे, हम पूरी रात इबादत करते थे। और आगे आज जो आयत पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी वहां से देखेंगे कि रजब मेराज के बारे में को ऑलमोस्ट अगर आप देखें ना, 30 से ज्यादा आपको रवायात मिलेंगी, 30 से ज्यादा रवायत मिलेंगी। किसी में साल फर्क है, किसी में महीना फर्क है, किसी में दिन फर्क है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि अगर 30 में से फॉर एग्जांपल 4-5 आपको रवायत मिल भी जाती हैं कि वो 27 रजब भी थी जिसमें मेराज हुई थी, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई थी तो अगले साल सहाबा ने ये रात की इबादत को खास किया था? चलिए, सहाबा ने नहीं किया तो ताबईन ने किया था। क्या तबा ताबईन ने किया था? नहीं किया था। अब आप देखिए कि अगर, अब नंबर 1 ये देखिए कि आखिर इतनी बड़ा वाकया था, मेराज का वाकया इतना बड़ा वाकया था, कोई छोटा वाकया तो नहीं था, तो आखिर इसके बारे में तारीख का क्यों नहीं पता? क्यों 30 अकवाल, 30 से ज्यादा अकवाल मिलते हैं कि ये डेट थी, शायद ये थी, शायद ये थी? वजह यह है कि उस जमाने में तारीखों को सेलिब्रेट नहीं करते थे।
اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سبق ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو کوئی واقعہ ہوتا تھا نا اس سے سبق لیتے تھے کہ یہ واقعہ کیا ہوا، اس میں کیا ہوا تھا، معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے تھے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا تحفے عطا کیے تھے، اس کے بارے میں ساری چیزیں تھیں۔ اسی وجہ سے ہمیں کبھی بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ہمیں اختلاف آتا ہے نا، ڈیٹ کا پکا نہیں پتا، لیکن وفات کا پتہ ہے کیونکہ اس زمانے میں لکھنا شروع ہو گئے تھے، کچھ پتا تھا، لیکن اس زمانے میں نہیں پتا تھا، ہم وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ تاریخ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ اسی طرح سے اس زمانے میں کیونکہ رواج ہی نہیں تھا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب اگر یہ پتہ بھی تھا تو پھر نمبر 2 وہی بات آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا تھا، اس کے نہ کہا تھا اس کے بارے میں، نہ صحابہ نے کیا تھا۔ ہاں اگر وہ اس رات کو آپ کی عادت ہے، آپ تہجد گزار ہے، آپ پڑھتے ہیں، آپ اس رات کو بھی پڑھے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اس رات کو آپ کو عادت ہے، فار ایگزامپل روزے رکھنے کی عادت ہے، آپ ایوری منڈے کا اینڈ تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں، اب ایام 20 کا جو 3 دن کے مہینے کے روزے ہیں اس کے اندر یہی تاریخ آ جاتی ہے، پھر روزہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ خاص اس کو عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے ایک ایڈ آن چیز کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے اوپر جھوٹ بول کے کوئی بات کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ لوگ اتنے آرام سے جب یہ بات کہہ دیتے ہیں نا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اور کیا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا، کیونکہ معراج کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا آپ کو معراج کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ رجب کا سب سے خوبصورت، دیکھیے اگر منانا ہی ہے نا تو پھر سب سے خوبصورت یہ بات ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے فار ایگزامپل آپ اسی پہ ہیں کہ اس دن رجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تو پھر اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو اکٹھا کریں اور ان کو بتائیں کہ معراج کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ لے کے گئے تھے، وہاں پہ ہمیں کیا تحفے دیے گئے تھے، مسلمان امت کو کیا کہا گیا تھا، کیا پیغام دیا گیا تھا، تاکہ یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے تاکہ ہم یہ چیزیں اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ اب جب ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ معراج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرا کیا تھا، معراج کیا تھا، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، تو ہم اپنی نسلوں کو کیا بتائیں گے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو معراج کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک وقت میں، ایک حصے میں، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد کو، لنوریہ کیوں ایسے کیا تھا، تاکہ دکھائے اس کو، من آیاتنا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا، ایک جو بہت سٹرونگ ایک کال ملتا ہے کہ 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب آپ کو یاد ہے شیب ابی طالب میں جب مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا، 3 سال تک ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اتنا برا حال تھا کہ مسلمان جو تھے وہاں پہ ان کو پتے کھا کے اپنی بھوک جب لگتی تھی اور وہ ساری کی ان کی چیخوں کی آوازیں وادی سے جب باہر آتی تھی، کیا حال ہوتا تھا۔ اس زمانے کے دوران میں حضرت خدیجہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اور جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں پھر فوراً حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور دیکھیے ابو طالب کون تھے، حضرت علی کے فادر تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امان تھی وہاں پہ وہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے تھی، کیونکہ وہ سردار تھے، اور اس زمانے کا یہی رواج ہوتا تھا کہ وہ کسی کی امان ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا بیکاز آف ابو طالب۔ اب جب بھی کبھی وہ پریشان ہوتے تھے، گھر جاتے تھے، تو ان کی وائف جو حضرت خدیجہ تھی وہ ان کو تسلیاں دیتی تھی، تو اس وقت ایک دم دونوں کے دونوں جو اتنے سٹرونگ ان کے ریلیشن تھے وہ دونوں کے دونوں کی وفات ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت، اس کو عام حزن بھی کہتے ہیں، کہ بہت سیڈ تھے۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اداس ہوتا ہے تو اس کا دوست اس کو اس کا دل کرنے کے لیے، کہ اس کو خوش کرنے کے لیے بلاتے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا تھا۔
اور یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے کیا ہوا تھا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، تو دو فرشتے آتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرتے ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ نکال کے ایک تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے دھوتے ہیں، اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس میں آب زمزم سے دھو کے اس میں ایمان اور حکمت کا نور بھر دیا اور پھر واپس اس کو سی دیا گیا تھا۔ اور نیکسٹ ڈے پھر اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حتیم کے ایریا میں جاتے ہیں، وہی جو ڈی کا ایریا ہے نا، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا خانہ کعبہ میں، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے براق پہ مکہ سے بیت المقدس سے بیت المقدس کی طرف لے کے جاتے ہیں، بیت اللہ سے۔ تو دیکھیے اس زمانے میں بھی کیونکہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، 40 دن کا سفر تھا، اور وہ ایک لمحے کے اندر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ براق اتنی تیز رفتاری سے چلتا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں پاؤں کے حد نگاہ تک جہاں تک نظر جاتی تھی کہ اس کا اگلا قدم وہاں تک جاتا تھا، اور وہاں سے لے کے پھر براق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کے گیا فلسطین میں۔ اب وہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی ڈفرنس آتا ہے کہ کچھ مفسرین نے کہا کہ اس وقت نماز پڑھائی تھی، کچھ نے کہا کہ جب وہ واپس آئے تھے آسمان دنیا سے معراج کے بعد واپس آئے تھے تب پڑھائی تھی۔ لیکن اینی وے وہاں پہ جب جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو براق کو وہاں پہ کہتے ہیں ابھی بھی نشان ہے اس پتھر پہ کہ وہ سوراخ کر کے وہاں پہ براق کو باندھا اور پھر وہ اندر گئے، وہاں پہ تمام انبیاء تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ان کو آسمان دنیا پہ، پھر یہاں پہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، یہ اسراء کا واقعہ، اسراء تو زمینی سفر تھا کہ بیت اللہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیت المقدس میں ان کو لے گئے اور وہ سارا سفر تھا۔ اب وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی تھی، یہ سیکنڈ آتا ہے جس میں سورۃ نجم میں اس کے بارے میں کچھ آتا ہے، ڈیٹیل نہیں ہے لیکن کچھ اشارہ وہاں پہ ہمیں ملتا ہے، جہاں پہ سے پھر جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کے گئے۔ اور پھر اتنی خوبصورت بات کہ پہلے دیکھیں معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا معجزہ تھا۔ دیکھیں کبھی کوئی پوچھتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، کبھی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے معجزے، حضرت موسیٰ کے ہم پڑھتے ہیں معجزے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دیکھیں یہ معجزہ، اور پھر قرآن تو ڈیفینیٹلی ایک معجزہ تھا، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ بلایا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ پہلے آسمان پہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے ہیں تو پہلے ہم نے پڑھا تھا سورۃ نبا میں آتا ہے کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو کہ آسمان جو ہے وہ فُتِحَتِ السَّمَاءُ کہ آسمان قیامت کا ذکر ہوتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے ہو جائے گا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اور جو پہاڑ اس دن چلیں گے، فَكَانَتْ سَرَابًا اور وہ پورے جو ریت کی طرح کے ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا ہم سورۃ نبا میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پہلے آسمان پہ جبرائیل علیہ السلام لے کے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں پہ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں اور دوسرے آسمان پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، یہ آپس میں کزن بھی ہیں، خالہ زاد بیٹے ہیں، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری دنیا میں کا آدھا حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں اور پھر ان کی دوبارہ سے باری نہیں آتی ہے۔ اتنے فرشتے ہیں آسمان پہ، اتنے فرشتے ہیں کہ ان فرشتوں کی ایک دفعہ طواف جو کرتے ہیں نا ان کی باری واپس نہیں آتی ہے۔ ہم دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم جتنی دفعہ چاہیں، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، ہم اتنی دفعہ طواف کر سکتے ہیں، ہم جاتے ہیں اللہ کے گھر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، تو یہ ایک بیری کا درخت تھا، کہتے اتنا خوبصورت وہ درخت تھا کہ پورا درخت جیسے سونے، یہ ایکچولی
ہوتا ہے نا کہ اگزامپلس دی جاتی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں دنیا کی خوبصورتی ہماری نظر میں جو ہے تو ہم اسی کو دیکھ سکتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ وہ پورا درخت سونے کا، اور اس کے اوپر جو پروانے ہوتے ہیں نا، جیسے ٹڈیاں ان کو کہتے ہیں، بعض دفعہ بعض لوگوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ جیسے پروانے اوپر جاتے، جیسے جہاں پہ روشنی ہوتی ہے تو پروانے آ جاتے ہیں، وہ بھی سونے کی. اور کہتے ہیں اس کے اوپر نور کے ہولے، اتنا خوبصورت وہ درخت، اور اتنا بڑا درخت جس کی کوئی حد نہیں. اور اس کے بالکل پاس جو تھی وہ جنت الماوا تھی. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی دکھائی گئی. اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے کلموں کی، قلم جو تھے پین کی، کلموں کی آواز سنی. اللہ اکبر. اور آواز کس چیز کی تھی؟ انہوں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کلموں کی آواز ہے جو ہماری تقدیریں لکھی جا رہی ہوتی ہے، روز کا ہمارا کہ کیا ہوگا، رزق کیسے ملے گا، کتنا ملے گا، وہ ساری چیزیں وہاں پہ لکھی جاتی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے فرشتوں کی جھگڑنے کی آواز سنی آپس میں. تو پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ جو مسجد کی طرف جاتے ہیں نا، ان کے قدموں کے جو ثواب ہے اس کو لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ میں لکھوں گا اس کا ثواب میں لکھوں گا. یہ چیزیں بتانے والی ہیں کہ معراج پہ کیا ہوا تھا، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا چیزیں کرنی ہے. یہ جس سے بالکل وہی بات ہے کہ اوپن بک ٹیسٹ کی طرح، کہ ہمیں پتا چل گیا کہ اچھا یہ چیز ہوگی، یہ چیز وہاں پہ قیامت کے دن ہوگی. اور پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ جنت میں جیسے انہوں نے دیکھا کہ ان کو قدموں کی آواز آئی، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بلال کی قدموں کی آواز ہے. اللہ اکبر. تو وہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جا رہے ہیں تو بلال اس سے پہلے ہی ادھر موجود تھے، وہ مؤذن تھے نا اس لیے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جس فرشتوں کی گروہ سے گزرتا تھا تو وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ اپنی امت کو کہیں حجامہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، وہ جو کپنگ ہوتی ہے نا، کپنگ ایک تو ڈرائی کپنگ ہوتی ہے، ایک ویٹ کپنگ ہوتی ہے. ڈرائی کپنگ کیا ہوتی ہے، ویٹ کپنگ کیا ہوتی ہے کہ پہلے وہ کپ لگا دیتے ہیں، وہ جیسے بلڈ تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے پھر اس کو تھوڑے چھوٹے جیسے کیا کہنا چاہیے، بلیڈ کے ساتھ یا پھر اس طرح سے ہوتا ہے. جو حجامہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، کیونکہ میں نے یہ کورس کیا تھا. تو وہ بہت، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیتے ہیں، پھر اسے خون نکلتا ہے نا، جو پھر وہ واپس اس پہ کپ لگاتے ہیں، خون اس پہ سک ہو جاتا ہے. اور وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ گندا خون ہوتا ہے جو نکل جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں جس جو فرشتوں کے اس کے جماعت کے سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیں. تو اگر آپ لوگوں نے نہیں کرایا وہ تو آپ ضرور کرا لیجئے گا، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے نا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا. اللہ اکبر. تو سلام دینا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو یہ کہنا کہ ان کو بتائے کہ جنت کی مٹی جو ہے نا یہ بڑی زرخیز ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ لیکن اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے. تو اس پہ کاشتکاری کرو. اور کاشتکاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاشتکاری کیسے کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو کہیں کہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا حول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پہلے انہوں نے کہا. اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو ہم پڑھتے ہیں تیسرا کلمہ، تو یہ پڑھیں تاکہ وہ جنت میں درخت اپنے لگائیں، اپنے گھر بنائیں. اب دیکھیے آسمان تو اوپر ہے نا، آسمان کے اوپر موتیوں کے پورے محلات ہیں، ادھر سونے کے محلات ہیں، ادھر ڈائمنڈز کے محلات ہیں. اتنا خوبصورت اوپر پوری کی پوری جنت اوپر ہمارے لیے انتظار کریے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو عمل ہیں ان کو قبول کر لے، اور ہم کوئی ایسا عمل نہ کرے جو میرے رب کو قبول نہیں ہے اور جس کا ہمیں آگے جا کے جواب دینا ہوگا. اور وہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پہ مجھے دوزخ بھی دکھائی گئی. اللہ اکبر. اور وہاں پہ دکھایا گیا غیبت کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو مردار کھلایا جا رہا تھا. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسے واعظ کرنے والے، ایسے عالم
جو واز کہتے ہیں لوگوں کو تو نیکی کی بات کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، تو ان کو کہتے ہیں کہ کینچیوں کے آگ کی کینچیوں کے ساتھ ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنا ان کے چیخ رہے ہیں اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بے عمل خطیب تھے، جو لوگوں کو تو حکم دیتے تھے، لوگوں کو نیکی کی بات بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا سود خوروں کا انجام، وہاں پہ دیکھا کہ ان کے پیٹ جیسے بڑے بڑے گھڑے ہوتے ہیں نا، مطلب ایسے بڑے بڑے بنے ہوئے، ان کے اندر آگ تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے اور بار بار وہاں پہ گر رہے تھے، اور ان کے پیٹوں، ان کے اوپر سے آل فرعون کے جو خوفناک قسم کے جانور تھے وہ ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند رہے تھے۔ اور پھر دیکھا کہ یتیموں کا مال کھانے والوں کو وہاں پہ دیکھا کہ ان پہ کیا عذاب ہو رہا ہے، اور پھر وہ جو لعن طعن ایک دوسرے کو کرتے ہیں، چغلیاں لگانے والے کا تو میں نے پہلے آپ کو بتایا، جو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں ان کا انجام دیکھا، اور اس کے علاوہ فرض نمازوں کو چھوڑنے والے، اللہ اکبر، جو گراہ سمجھتے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کے سر جو ہیں وہ پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ملتی ہیں، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اس وقت میں کیا ہوا تھا۔ وہ جو معراج تھی جس کو ہم یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، دیکھیں معراج میں کیا ایک دن کی عبادت تھی؟ وہ جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے کیا کیا تھا، تحفے کیا دیے تھے؟ نمبر 1 یہ تحفہ دیا تھا کہ نماز کا تحفہ تھا، 50 نمازوں کا پہلی دفعہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا جب وہ واپس آ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا، جیسے ہم نہیں پوچھتے کہ امی سے کیا تحفہ ملا، تو اسی طرح سے انہوں نے خوشی سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ تو حضرت موسیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم واپس جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اور جا کے ان سے اس میں کمی کرواؤ، کیونکہ میری امت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے دیا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں واپس گیا، میں نے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس میں کمی کا کہا، کچھ کہتے ہیں 5 کچھ کہتے ہیں 10 تو واپس آئے، پھر پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، واپس جاؤ، پھر واپس گئے، پھر 30 ہو گئی، پھر واپس گئے 20 ہو گئی، پھر واپس گئے 10 ہو گئی، پھر واپس گئے، پھر 5 ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر واپس جاؤ، اپنے رب سے کہو کہ اس میں بھی کمی کرے، کیونکہ میری امت نے نہیں کیا تھا، یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور آج دیکھیے اللہ اکبر، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، ہمیں وہاں جا کے سب سے پہلے حضرت موسیٰ کو تھینک یو کہنا پڑے گا، ورنہ آپ دیکھیے کہ 50 نمازیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔ تو 5 نمازیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں واپس نہیں جا رہا، مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہ میں اتنی دفعہ واپس گیا ہوں تو اب اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد سورت جو ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، اس کے آخری 2 جو آیات ہیں وہ نازل ہوئی تھی، وہ آسمان دنیا، پورا قرآن دیکھے زمین پہ نازل ہوا تھا، وہ 2 آیات جو ہیں وہ آسمان دنیا پہ نازل ہوئی تھی، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ایوری نائٹ کو یہ پڑھتا ہے تو وہ اس کی کفارت کر جائیں گی، مینز کہ اگر فار ایگزامپل تہجد نہیں پڑھ سکے، بھول گئے یا رہ گئی کسی طرح سے، تو اس کو بھی کفارت کر جائے گی۔ بعض دفعہ بعض مفسرین نے کہا کہ اگر اس دن بہت واقعہ ہو جاتی ہے تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کریں گے، کیونکہ اتنی اس کی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو شرک نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیں گے، الحمدللہ۔ اور پھر ایک نیکی کرنے پہ 10 نیکیوں کا جو ثواب ہے، یہ بھی وہاں کا تحفہ تھا جو معراج پہ ملا تھا۔ تو دیکھیے نماز جو ہے یہ تو نہیں تھا کہ اس ایک رات کی عبادت کر کے ختم ہونا، یہ ایوری ڈے 5 وقت کی نماز تھی، 5 وقت کی نماز کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اس رات کو کیا ہوا تھا، یہ سیلیبریٹ کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ سیکنڈ چیز جو تھی وہ ہم آتے ہیں ذکر کرتے ہیں کہ جو اس مہینے عبادت کے نام پہ لوگ کرتے ہیں اور اس کو ریلیجیسلی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ علیہ کے کنڈے،
اب دیکھیے اس کا نام سے ہی آپ کو لگتا ہے کہ اگر دیکھیے اسلام میں کیا ہے کہ اگر ہم عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے اور پھر رمضان ہے، یہ سارے نام جو بھی آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے نام جو ہے ہم اسی لینگویج میں عربی زبان میں ہے. اب یہ کنڈے جو ہے یہ تو عربی زبان کا بھی لفظ نہیں ہے، تو یہ کہاں سے نکلا، اس کی تھوڑی سی اب انشاءاللہ ہم ہسٹری دیکھتے ہیں کہ 22 رجب کو کہتے ہیں نا کہ دیکھیے امام، اگر فار ایگزامپل اگر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام جو جعفر صادق کی اگر نہ تو یہ تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی یہ تاریخ وفات ہے، آپ جا کے دیکھ لیں. اگر دیکھیں کسی کے اصال ثواب کے لیے کوئی چیز کرنے میں کوئی، اب کسی وقت کر لے، کسی دن کرتے ہیں، اس میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اصال ثواب ہم کر سکتے، لیکن اس کو ایک خاص دن کے لیے کہ اس دن اس کے لیے اصال ثواب کرنا ہے، کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ رائٹ؟ سوال تو اب یہی ہے نا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی حکم دیا؟ نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ اگر اس کی ہسٹری آپ دیکھیں، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا ہے، انڈیا میں یہ کنڈے کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، پاکستان میں کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. اور یہاں پہ کیا انڈیا میں، پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو میری جن سے بات ہوئی تھی، میں ان سے، کیونکہ یہ ٹاپک تھا میں ڈسکشن کر رہی تھی، تو میں نے ان لوگوں سے جب پوچھا تو جو مجھے انفارمیشن ملی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ ایک کیا ہوتا ہے کہ ایک کمرہ ہوتے بند جیسے ہوتا ہے، پردے بھی گرے ہوتے ہیں، مطلب کسی کو بڑی پرائیویٹلی ایک بندہ اندر جاتا ہے، وہ میٹھا جو بھی ہوتا ہے وہ کھیر کھاتا ہے، وہیں پہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہاتھ صاف کرتا ہے، وہ پانی بھی پھینک دیا جاتا ہے، ساری چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ بندہ جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح سے کرتا رہتا ہے. یہ چھپ کے جو کرنے کا تھا، یہ کیا تھا ایکچولی، کیا تھا کہ یہ جو دن ہے نا 22 رجب کا، یہ امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے. ہوا کیا تھا کہ اس زمانے میں خوارج جو تھے نا، کیونکہ وہ ان کی امیر معاویہ سے ڈیفینیٹلی وہ ان کی دشمنی تھی، تو ان کو کیا تھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے خوشیاں منائی، اور کیونکہ وہ تو خلیفہ تھے، کھلے عام تو کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے چھپ کے گھر میں میٹھا بنایا اور اپنے جن کو فرینڈز کو، جو بھی آپس کے طرح کے لوگ تھے، ان کو بلا کے چھپ چھپ کے انہوں نے یہ خوشیاں منائی. تو اس طرح اس چیز کو لیتے 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 یہاں تک بات آئی. اچھا اب آئیے پاکستان کی طرف. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کھیر ہوتی ہے، پھر کئی دفعہ اس میں چھلا ایک نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں جی چھلا جس کا نکلتا ہے وہ پھر وہ اس کو منت مانگتے ہیں کہ جی ہماری منت اگر پوری ہوگی تو پھر نیکسٹ ایئر پھر ہم کریں گے، اور اسی طرح سے کنڈے کرتے جاتے ہیں. جس کی منت پوری ہو جاتی ہے وہ پھر آگے سے کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، پھر جس کی منت پوری ہوتی ہے وہ پھر ہر سال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کہ یہ کنڈوں کی رسم شروع کہاں سے ہوتی؟ پچھلی صدی میں 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے یہ رسم شروع ہوئی ہے. اس کا کوئی پیچھے روٹ ہی کوئی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، یہاں سے شروع ہوئی ہے اور آج دیکھیں ہم کدھر پہنچے ہوئے. اب دیکھیں جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، کئی دفعہ ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں، کئی دعائیں ہماری پوری نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے اگر کنڈے کھانے جاتے ہیں، وہاں پہ اگر کسی نے چھلا نکالا اور اپنی ایک منت مانگی، ان میں سے جس کی پوری ہو جاتی ہے وہ پھر آگے سے کنڈوں پہ کنڈے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی اصل نہیں ہے. نبی کوئی دیکھے دین میں ایسا کام آپ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. بس میں اس لیے آپ کو یہ جو ساری بات بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینے بھی کھول دے، ہمارے دماغ بھی کھول دے، ہم انا میں آ کے یہ چیزیں نہ کریں جس کا ہمیں جواب دینا پڑے. دیکھیں جب ہم کوئی نیکی کا کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا جس میں ہم کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے، تو پھر ان کو چھوڑتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر ان کو چھوڑتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ میری تو امی بھی کر رہی تھی، ہماری تو دادی کرتی تھی، اب یہ کیا تم نیا کوئی دین لے کے آگے ہو، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ تو آئیے اس پوری جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی، ابھی کتنا ہے 53 ہو گئے.
ہم ایک آیا جو ہے ہمیشہ کی طرح میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ آج کا سبق جو ہے نا اس میں جو آیا ہے اگر یہ سمجھ آ گئی تو ہمارا پورا دین ٹھیک ہو جائے گا. وہی بات ہر دفعہ میں آپ کو یہی کہتی ہوں اور آنیسٹلی ہر دفعہ یہی بات ہوتی ہے کہ ہر آیا ہی اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھیے آیا نمبر 104 کو دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے اب پوری چیز کو آپ دیکھیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو کہ آؤ الہ طرف ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا تھا؟ قرآن نازل کیا نا کہ اللہ نے نازل کیا وَإِلَى رسولی، اور رسول کی طرف وہ کیا تھا؟ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو قالو کہتے ہیں اگر ہم کہتے کہ بتاؤ کدھر ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا؟ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہمیں ما وجدنا جو پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے آباء اجداد کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی بات نا کہ میری امی کرتی تھی دادی کرتی تھی تو تم کیا نیا دین لے کے آئی ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا، کہ اگرچہ کیا بھلا اگر ان کے جو آباء اجداد تھے ان کو علم نہیں تھا پھر بھی وہ ایسے کریں گے. ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے. اب یہاں پہ کیا ہے دیکھیے ہمارے جو آباء و اجداد تھے نا الحمدللہ ہماری امیاں نانی دادی تہجد گزار بھی تھی، لیکن ان کے پاس انہوں نے قرآن کو سمجھ کے جیسے تفسیر اور وہ ٹرانسلیشن اس طرح سے نہیں پڑھا ہوا تھا. اس زمانے میں رواج بھی نہیں تھا. اگر دیکھیں آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں قرآن کھول دیے. آپ لوگ جتنے اس وقت سن رہے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں آگے سے آگے بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. تو جب ہمیں پتہ چل گیا نا تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین اگر میرے ماں باپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں تھا، یا اللہ ان کو معاف کرنا، وہ معصوم تھے، انہوں نے جیسے سنا انہوں نے اسی طرح سے کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور میری نیک عمل ان کے آگے آ جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو وہ دین سمجھنے کی توفیق عطا کر، کیونکہ جو ہم عمل کریں گے وہی ہم نے اگلی نسلوں کو دینا ہے، اور ہماری نسلوں کو اصل میں وہ دین چلا جائے جو اصل دین ہے. کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے کتنے سال ہو گئے نا. اب یہی بات تھی حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد جب قوم میں بدعت آنی شروع ہو گئی تھی، لوگوں نے دین میں اضافے کرنے شروع کر دیا، اصل دین ختم کر دیا. وہی چیزوں کے ساتھ آج ہماری جنگ ہے، وہی چیز کے ساتھ کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو ہم اپنے ان کی آگے نسلوں کو تاکہ اصل دین دے سکیں، اور وہ ساری چیزیں جو اسلام میں نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہیں ان سے ہم باز آ جائیں. آمین ثم آمین. بس اپنے دل کو ٹھنڈا رکھ کے جو لوگ کر رہے ہیں اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو اس بات کی نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. میں پھر وہی بات کہوں گی آخر میں اس کلاس کے کہ دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین مجھے سمجھ آ رہی ہے اور نہیں بھی آ رہی ہے، میں کرتی ہوں اب میں کیا کروں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ کھول دے اللہ آرنی حق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ یا اللہ حق دکھا دے تاکہ میں اس کی پیروی کر سکوں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کھول دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ راستے بتا دیں گے جو اللہ کے صحیح راستے. آج کی رجب کے بارے میں کیونکہ بات تھی تو آپ بلیو کریں کہ صبح سے جب سے میں اٹھی تھی میں ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یا رب العالمین آج کا ٹاپک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. کیونکہ وہی بات ہے کہ میں جس سے بھی میں اپنے بچے سے بات کر رہی تھی تو وہ بھی مجھے یہ کہہ رہا تھا ماما حرج کیا ہے، اگر پوری رات عبادت کریں تو حرج کیا ہے. تو میں اس کا جواب دینے کے لیے یہ جو اتنی لمبی بات ہے کیونکہ اتنی بات کوئی سنتا نہیں ہے نا بیٹھ کے، تو اللہ کا شکر اب یہ ریکارڈ رہے گی، جب بھی آپ دوسروں کو بتائیں گے تو آئی ہوپ انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے. تو میں بار بار اللہ سے ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ آج میرے زبان سے کوئی ایک لفظ ایسا نہ نکلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پسند نہ ہو. یا اللہ میں جو بات کروں آپ کو اگر وہ ٹھیک لگتی ہے یا اللہ ہمارے تمام لسنرز کے دلوں میں اس کو بٹھا دے. یا اللہ یہ جو چیز اگر ہم کچھ غلط کریں تاکہ ہماری اگلی نسلوں میں یہ نہ چیز جائے تاکہ ہم ان کو پیور دین دے سکیں. دیکھیے جب ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں نا، جب ہم عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں، وہ لوگ جو گئے ہیں اور جو نہیں گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فوراً وہاں پہ لے کے جائے انشاءاللہ جب کھلے گا. تو ہمارا پتہ ہے وہاں پہ جا کے کیا دل چاہتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اتنے بڑی بڑی ہوٹلز ارد گرد، اور ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کاش یہ جگہ جو ہے اس کو پریزرو کیا جاتا اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا.
کاش اس شہر کو اسی طرح سے رکھا جاتا ہے، اس کے باہر ساری چیزیں ہوتی تو وہاں پہ سے سب جو جیسے واک کر کے آ جاتے یا پھر سواریاں لے کے آ جاتے یا کسی طرح سے، تاکہ ہم اصل چیز کو دیکھ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجد کیسی تھی، وہ گھر کیسے تھے، تو وہ بہت سبق ملتا ہے اسے۔ تو اسی طرح سے دل چاہتا ہے کہ جو اللہ نے جو دین دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا نا، وہی دین ہم آگے پہنچائیں، اور جو ایڈ آن چیزیں ہو گئی ہیں ان کو علیحدہ سے ہم ان کو نکال سکیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب الحمدللہ پورے وقت میں ہمارا میں نے پوری کوشش کی تھی کہ ختم ہو جائے اور ایک آیات صرف آج ہم کر سکے، لیکن کوئی بات نہیں، ہمارا مقصد آیا ختم، قرآن ختم یہ نہیں ہے کہ ہم نے 30ویں پارے تک پہنچنا ہے جلدی جلدی، ہمارا مقصد سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اور دعا کریں کہ میرے جو استاد ہیں وہ جو پورا کورس تیار کر رہے ہیں تاکہ ہم قرآن پاک کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ جلدی جلدی سیکھ جائیں، وہ بھی تیار ہو جائے تاکہ ہم وہ نیا کورس بھی سٹارٹ کر لیں۔ اور وہ اسٹوڈنٹ جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے حفظ کی کلاس میں آنا ہے یا ہم نے سیکھنا ہے، تو ان کے لیے پھر سے میں یہ کہہ دوں گی کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ انشاءاللہ سورۃ ملک آلموسٹ 20 آیات ہو گئی ہیں، اس کے بعد سورۃ مزمل، یہ چھوٹا سا کورس تھا، انشاءاللہ اس کے بعد پھر نیا کورس سٹارٹ ہوگا تو میں ضرور آپ لوگوں کو شامل کروں گی، کیونکہ اور بھی ایڈمنز انشاءاللہ ہم ہائر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری ایڈمنز پہ بھی اپنی کروڑوں رحمتیں کرے۔ وہ بچیاں جو پاکستان میں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی چیز کے میرے اس سفر میں ساتھ جڑی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ اس کا اجر عطا کرے، اور وہ لوگ جو شیئر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر دے۔ اور ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کے جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے نا، اس کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ ہوتا تھا تو ہم نے کبھی ہسٹری پڑھے نا کہ کس طرح سے غلاموں کو آزاد کرانے پہ حضرت ابوبکر کیسے آزاد کراتے تھے، اور کس طرح سے ان کو اتنی انٹینس وہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جب وہ کریں گے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اپنے جو غلطی ہوتی تھی اس کے کفارے کے طور پہ بھی غلام آزاد کراتے تھے، تو آہستہ آہستہ یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اسی لیے آج غلام نہیں ملتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی قسم کھائی ہے اس کو توڑ دیا تو پھر ایک غلام آزاد کرانا۔ اگر یہ تینوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے اور اتنی وسعت نہیں ہے آپ کے مال میں، تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اس کی تفسیر بتا دی۔ اچھا، اب ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ اچھا اگر ہم نے فار ایگزامپل قسم، اللہ نہ کرے ویسے یہ تو بہت ہی غلطی بات ہوتی ہے نا، کہ ہم نے جان بوجھ کے پتا ہے کہ کسی چیز پہ ہم نے یہ قسم کھائی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ اس نے میرے سامنے یہ کسی کو فار ایگزامپل قتل کیا تھا، مقدمے ہوتے ہیں نا جیسے، وہاں پہ جھوٹی گواہی دے آئے اور قسم کھا لی، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بعد میں وہ کہے اچھا جی میں تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دوں تو کوئی نہیں، مجھے معاف ہو جائے گا، اس کی بات نہیں ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ بات ہے۔ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی میں اس کی مور ڈیٹیل بتاؤں گی، جس میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا بتا دوں۔ اور میں ہمیشہ یہ ہنستی تھی کہ بچپن میں تو امی کے سامنے کیونکہ ڈر لگتا تھا نا کہ یہ کام کیا تو نہیں امی ہم نے نہیں کیا، تو جھوٹی جھوٹی قسم سے امی بھی یہ کام نہیں کیا، تو جب سمجھ آئی تو میں ہنستی تھی کہ یہ تو اب روز ہی کسی مسکینوں کو 10 کو کھانا کھلانا پڑے گا، اتنا کچھ بول چکے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ 9 قسموں پہ جو بچپن میں کھائی ہوتی ہیں اس پہ پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، کہ آسمان کی قسم۔ دیکھیں آسمان، بروج کس کو کہتے ہیں کہ برجوں والا، جیسے اب دیکھیں کہ لاہور میں رہنے والوں نے نا چبرجی کا نام سنا ہوا ہے، 4 برج۔ جیسے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو شہر ہوتے تھے نا اس کے اراؤنڈ بڑی بڑی فصیل، جیسے بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھیں، اور دیواروں کے اوپر برجیاں ہوتی تھیں جن کے اوپر حفاظت کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے۔ جیسے آج آپ پاکستان میں دیکھیں کہ جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں نا، آپ کو باہر سے نظر آئے گا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آتا ہے، اس میں شیشے لگے ہوتے ہیں، تو اندر گن مین بیٹھے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ کانسیپٹ یہی ہے کہ آسمان جو ہے نا وہاں پر بھی حفاظت پورا بندوبست ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا
کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا سیکیورٹی کا سسٹم ٹائٹ کر دیا تھا کہ جنات جو تھے اس سے پہلے کیا کرتے تھے کہ وہ آسمان پہ جاتے تھے اور جو کوئی خبریں وہ وہاں سے کچھ خبریں اڑا کے لے آتے تھے اور آ کے کاہن کو بتاتے تھے، اور وہ جھوٹی سچی بیچ میں ملا کے پوری سٹوری کریٹ کر کے وہ جو لوگ ان کے پاس جاتے تھے ان کو وہ بتا دیتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب قرآن نازل ہونا تھا تو سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہو گئی کہ جنات کو یہ لگا کہ یہ کیا ہوا کہ جب اوپر خبر لینے جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کے اوپر پھینکے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نازل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب یہ آیا نازل ہوئی یا یہ سورہ نازل ہوئی تو اتنے فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے، تو یہی وجہ تھی کہ اس کی حفاظت دیکھیں۔ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے ہاتھ میں آج وہ قرآن ہے جو اتنی حفاظتوں کے ساتھ اس دنیا میں، جب کہاں لوح محفوظ سے کیسے وہ آسمان دنیا پہ اور پھر کیسے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل فرما رہے ہیں، اور کیسے آج وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں، اور آج میں اور آپ اس کو سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے وقت کو قبول اور منظور کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آسمان کی قسم کھا رہے ہیں جو برجوں والا ہے، جس کی حفاظت کی جاتی ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ کہ قیامت کا دن آ کے رہے گا، حساب کتاب کا دن آ کے رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا میں کچھ بھی کر لو اور تم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک وقت کا جو زندگی دی ہے اس کا حساب لیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں جب بھیجا تھا جو نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی ان کا حق کیا ادا کر کے آئے ہو۔ اور ہم نے یہ بہت اچھے سے جان لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ جو آنکھ اللہ نے دی ہے نا اس کا حق یہی ہے کہ ہم اس سے وہی کام لیں جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کان کی نعمت دی ہے، اس سے وہی بات سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ہم اس سے وہی بات کہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہر نعمت، اپنی اولاد سے لے کے اپنے ہسبینڈ، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، ہر ایک کے لیے آپ سوچیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کا حق یہی ہے کہ وہ اسی کے لیے جس نے وہ عطا کی ہے نا اسی کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا۔ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، زندگی ختم ہو جانی ہے۔ تھوڑی سی زندگی میں جب انسان اتنی زیادہ زیادتی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہوگا، کہ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جائے، مطلب وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، شاہد دیکھنے والے کو کہتے ہیں، مشہود وہ ہوتا ہے جس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو قسم کھا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کی؟ کیونکہ قیامت کے دن ہم شاہد ہوں گے، اور قیامت کا دن ہم دیکھیں گے وہ مشہود ہوگا جس کو ہم دیکھ رہے ہوں گے، جیسے کرامن کاتبین قیامت کے دن یہ شاہد ہوں گے اور ہمارے اعمال مشہود ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، وہ شاہد ہوں گے۔ ہم نے پڑھا نا، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جنتوں میں بھیج دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن پاک میں میرے اللہ نے کیا بتایا ہے؟ اب دیکھیں سورۃ فرقان کی آیا نمبر 31، جب یہ میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی، آنیسٹلی میں 10 مرتبہ شاید میں نے واپس جا کے اس آیا کو پڑھا تھا، اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ پہلے تو ذہن میں کبھی ایسی چیز تھی نہیں نا، پتہ تھا کہ انشاءاللہ شفاعت تو ہو جائے گی یہاں پہ، کیونکہ اس وقت تو قرآن ایسے نہیں کھلا تھا زندگی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے، ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج مجھے اور آپ کو بتا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، کہ میری قوم نے کر لیا تھا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔
اللہ اکبر. آپ دیکھیں پھر اسی لیے تو کہتی ہوں کہ تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھیں، اس پہ عمل کرنا، کیونکہ پڑھیں گے محبت ہوتی ہے قرآن سے، پھر اس پہ عمل کرنے کو دل چاہتا ہے جب ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے، اس کے لفظی ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں. تفسیر تو اسی لیے ہوتی ہے نا کہ ہمیں ڈیٹیل میں سمجھ آئے کہ میرے رب نے آخر مجھے کیا کہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں کہ جو ہم نے پہلے غلطیاں کی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قُتِلَ اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے خندقوں والے. اصل میں اب اس جو سورہ ہے نا سورۃ بروج، اس کا مین مقصد جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صحابہ اکرام پہ اس وقت بہت ظلم ہو رہا تھا. اور دیکھیے حضرت بلال، اللہ اکبر، ان کے آپ نے بہت دفعہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ کس طرح سے، کیونکہ غلام تھے نا، تو امیہ بن خلف جو تھے ان کے وہ غلام تھے، وہ اتنا ظالم تھا کہ ان کو تپتی ریت. آپ جب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی گرمی کا کیا عالم، اور وہ پتھر پورے پہاڑ اتنے، اس کے اوپر ان کو گھسیٹتے تھے. اور جب وہ تھک جاتے تھے مار مار کے تو پھر وہ جو بچے ہوتے تھے یا ینگ لڑکے ہوتے تھے، گلے میں جو جیسے ہوتا ہے نا رسی ڈال کے، تو ان کے ہاتھ پہ پکڑا دیتے تھے اور وہ ان کو گھسیٹتے پھرتے تھے سارا دن. اور ان کو صرف کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اسلام لے آئے ہیں. تو ایک ہی بات ان کو کہتے تھے کہ تم نے نیا دین تم نے جو اپنایا ہے تم اس کو چھوڑ دو. اور وہ عہد 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 کہتے رہتے تھے. اب میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا ہے کہ دیکھیں، ہمارے اوپر تو اللہ نہ کرے ایسی کوئی آزمائش نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں دنیا میں، آج آپ پوری دنیا میں دیکھیں، اب تو میڈیا ہمارے سامنے اوپن ہے، آج بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہو رہے. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا. تو وہاں پہ آ کے جب زیادتی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی حوصلہ دیں گے کہ یہ جو واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو سناتی ہوں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا جب یہ سورہ نازل ہوئی. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ لوہار تھے، اور ان کو ایک عورت تھی ام انمار، آئی تھنک ان کا نام تھا، مجھے لگتا ہے یہی نام تھا. تو انہوں نے ان کو خرید لیا ہوا تھا، ان کے غلام تھے. تو جب اس کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جب انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا، تو کہتے کہ وہ سلاخ لیتی تھی لوہے کی اور اس کو بھٹی میں تاپ کے تو ان کے پیچھے ان کی پیٹھ پہ وہ لگاتی تھی، اور وہ جل کے ان کا کہتے ہیں کہ وہ حال تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ حضرت عمر ان سے بہت محبت کرتے تھے. تو حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ صہیب، کیونکہ باتیں نہیں زیادہ کرتے تھے، تو پوچھا کہ صہیب اس زمانے میں جب اسلام نیا نیا قبول کیا، کیونکہ یہ شروع کی میرا خیال ہے کچھ 6 نمبر ان کا آتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کہ کیا مطلب کوئی واقعہ بیان کرو، کیونکہ جیسے بیٹھتے تھے نا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. حضرت صہیب نے کچھ نہیں بولا. حضرت عمر نے جب دوبارہ پوچھا نا تو انہوں نے صرف اپنی شرٹ جیسے ہوتے ہیں نا پیچھے سے اوپر اٹھا کے اپنی کمر دکھائی. تو کسی جگہ پہ اب جلے ہوئے انسان کو آپ نے دیکھا ہے نا تو گوشت تھا ہی نہیں، پوری سکن پیچھے کی ان کی جلی ہوئی تھی، اور جگہ جگہ پہ سلاخوں کے نشان تھے. اللہ اکبر. اور یہ جو عورت تھی نا ام انمار تھا آئی تھنک ان کا نام. تو ان کو کہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کہ جب ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ سارا وقت وہ چیختی تھی درد سے، کہ سر میں اتنی ان کو درد ہوتی تھی. تو جب ان کے علاج کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے اس کا علاج یہ بتایا کہ گرم سلاخ جو ہے جب ان کے سر پہ لگاتے تھے نا تو شاید ان کی نسیں ساری برن ہو جاتی تھی، تو اس سے ان کو کچھ دیر آرام آتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ویسے ہی چیخنا شروع ہو جاتی تھی. تو اسی طرح سے کرتے کرتے ان کی موت آئی تھی. اور حضرت بلال، امیہ بن خلف، جنہوں نے ان پہ اتنا ظلم کیا تھا، بدر میں انہی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی ابھی تو بدر ہوئی نہیں تھی نا، ابھی تو یہ واقعہ نہیں ہوا تھا. تو ابھی وہ جیسے ہم لوگوں کے اوپر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں اچھائی کیا ہوگی یا اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہم کئی دفعہ گھبرا جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ان کو جو تسلیاں دے رہے تھے، بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا کیا ہوا ہے اور ان کو کیسے انعامات اس دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے ان کو. دیکھیں یہ تو میں صرف ان کی بات بتا رہی ہوں نا کہ جو مشرکین نے کیا تھا. آپ یہ سوچیں، آپ امام ابو حنیفہ کا پڑھ کے دیکھیں، مشرکین نہیں تھے.
اپنے مسلمانوں نے ان کے اوپر کیا ظلم کیا تھا دین کی وجہ سے. یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ دین پہ قائم رہنے کی وجہ سے کہ وہ کتنے ظلم ہوتے تھے. ان کے 100 کوڑوں کی سزا ان کو ملی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کا جو خلیفہ تھا انہوں نے اس کو ایک عہدہ پیش کیا تھا، تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا کہ میں قضا کا عہدہ جیسے ہوتا ہے نا قاضی بننا، اس طرح کا عہدہ تھا. انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ میرے ساتھ مجھے بھی ویسے ہی فیصلہ کرنے پہ مجبور کریں گے. اور انہوں نے جب انکار کر دیا، اور یہ ایک لمبی سٹوری ہے انشاءاللہ کبھی میں سناؤں گی، تو ان کو یہ سزا دی گئی تھی، 100 کوڑے ان کو لگائے گئے. اس کے بعد جیل میں ان کو زہر دے کے مار دیا گیا تھا. اللہ اکبر. یہ امام ابو حنیفہ جن کی فقہ ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں، ان کا یہ حال تھا. اور آپ دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ قرآن جو ہے اس کا وہ فتنہ اس زمانے کا وہ کیا کہتے ہیں جو مین بادشاہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. تو وہ کیوں کہتے تھے؟ اس پہ جو ان کو اس وقت کے سارے علماء، ان سے یہ فتویٰ لیا جاتا تھا کہ یہ وہ کہیں. تو آپ دیکھیں اس زمانے میں کتنے علماء نے یہ خرید لی سٹوری، اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر دیا تھا. لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا، جب ان کے ساتھیوں کو نے پوچھا نا کہ امام صاحب یہ تو اجازت ہے کہ جب ہماری جان کا خطرہ ہے تو ہم ایسے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے جو کیا ٹھیک کیا، تمہاری جان کو خطرہ تھا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ کون بتائے گا کہ کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں نے ان کی یہ بات مان لی تھی. میں اس بات پہ انکار کرتا رہوں گا، کیونکہ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں وہ دین کو میں سنبھال کے رکھوں گا. اور انہوں نے پھر کہتے کہ جب جیل میں ان کو یہ سزا ملی نا کوڑوں کی، تو اپنے ساتھی سے انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب جیل تو ٹھیک ہے، کم از کم وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، لیکن مجھے کوڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ امام صاحب ڈرے نہیں، 2 کوڑوں کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں پہ پڑ رہے ہیں کہاں پہ نہیں. اللہ اکبر. کہتے اتنا ظلم کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں. تو ایسی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے دین پہ قائم رہنے کے لیے کتنا ظلم برداشت کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ان کو چھوڑیں گے نا. تو اب آگے دیکھیے یہاں پہ جو قتل اصحاب الاخدود کا جو واقعہ تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اور رہتی دنیا تک آج بھی جو لوگوں پہ ایسے ظلم ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک تسلی ملتی ہے کہ اس وقت رسول اللہ مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ یہ ڈفرینٹ احادیث سے، لیکن میں پوری سٹوری آپ کو سنا دیتی ہوں، کیونکہ جب سٹوری کی طرح آپ سنیں گے نا تو آپ کو یہ واقعہ یاد رہے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اگلے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس کیا تھا کہ اس کے پاس ایک جادوگر ہوتا تھا جو اس کو جادو والی چیزیں بتاتا تھا یا اس طرح سے، تو بڑا مشہور تھا وہ. اب وہ جادوگر جو ہے جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایک ذہین لڑکا ایسا دے دو کہ جس کو میں یہ جادو کے جو ساری چیزیں سکھا دوں، تاکہ اگر میں مر جاؤں گا تو وہ تمہارے کام آئے گا. اب بادشاہ نے سارے شہر میں اعلان کروا دیا، اور ان میں سے ایک بچہ پک کیا. ایک بچہ تھا ینگ بچہ تھا، وہ پک کیا، اور اس کو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ والا بچہ جو ہے یہ جا کے جادوگر سے اس کا پورا علم سیکھے گا. اب بچہ جادوگر کے پاس جانا شروع ہو گیا. راستے میں ایک جنگل آتا تھا جس میں راہب رہا کرتا تھا. اس زمانے میں ابھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آلموسٹ کہتے 40 یا 50 سال پہلے کا واقعہ ہے بیسیکلی. تو ہوا کیا کہ وہ جو راہب تھا نا وہ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پہ تھا. تو وہ جب بچہ اس کو ملتا تھا تو اس کی بات جب سنتا تھا تو اس کے دل کو لگتی تھی بات. وہ آہستہ آہستہ راہب کے پاس بھی بیٹھنا شروع کر دیا اس نے. وہاں سے وہ اٹھ کے جب جادوگر کے پاس جاتا تھا تو اس سے بھی وہ سیکھ رہا تھا. ہوا کیا کہ ایک دن اس نے راہب سے یہ کہا کہ جب میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ وہ لیٹ ہو جاتا تھا، تو جادوگر مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے مارتا ہے. جب میں گھر جاتا ہوں تو وہاں پہ لیٹ ہوتا ہوں تو وہ مجھے ڈانٹتے ہیں اور مارتے ہیں. تو راہب نے اس کو کہا کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ گے تو تم اس کو یہ کہنا کہ میں گھر سے لیٹ آیا ہوں. تو گھر والوں کے پاس جاؤ گے کہنا کہ جادوگر سے لیٹ آیا ہوں، تو تمہاری جان بچ جائے گی.
لیکن اسی طرح سے اس کا یہ سفر چلتا رہا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ آ رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پل ہے جیسے، تو ادھر ایک بہت بڑا جانور ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہل نہیں رہا، اور لوگوں کے لیے آمد و رفت کا راستہ جو ہے وہ بند ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب اس بچے نے کیا کہ ایک پتھر اٹھایا، اور اس کے وقت اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اور اس نے کہا کہ اچھا آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں، کیونکہ دونوں سے وہ علم لے رہا تھا، کہ میں یہ آج ذرا دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ یا پاک پروردگار، اگر یہ راہب کا جو علم میں سیکھ رہا ہوں اگر یہ ٹھیک ہے، تو میں یہ پتھر جب اس پہ ماروں گا، اس جانور پہ، تو یہ مر جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ راہب ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں مرا تو اس کا مطلب جادوگر ٹھیک ہے. تو جیسے اس نے وہ پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا. اب وہ جیسے وہ مرا تو لوگوں کے راستہ، چلنے والا راستہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، اور وہ لوگ آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب جب یہ بچہ واپس راہب کے پاس گیا تو اس نے جا کے یہ بات بتائی، تو اس نے اس کو کہا کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی چن لیا ہے، اور اب تمہاری منزلیں بہت بلند ہو گئی ہیں، اور تمہیں اب آزمایا جائے گا، لیکن جب تمہیں آزمایا جائے تو میرے بارے میں کسی کو مت بتانا. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کیا، کہتے ہیں کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس راہب کے پاس اس میں اعظم تھا، جس کی وجہ سے جو اس نے اس بچے کو دے دیا تھا. اب یہ بچہ جو ہے یہ کیا کرتا تھا کہ جو بیمار ہوتے تھے ان کو شفا مل جاتی تھی، یہ دعا کرتا تھا. جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، جو حضرت عیسیٰ کو معجزے ملے تھے نا، اسی طرح کے کچھ معجزے اس کے پاس بھی آگے، کہ کرامات آ گئی نا، جیسے اس کے پاس کہ وہ ہاتھ لگاتا تھا آنکھ پہ تو لوگ دیکھنا شروع ہو جاتے تھے، جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے. اب ہوا کیا کہ اس کا نام جو ہے آہستہ آہستہ ساری جگہوں پہ مشہور ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے. اب بادشاہ نے تو یہ سوچا کہ کیونکہ یہ جادوگر کے پاس جاتا ہے تو یہ جادو کی وجہ سے کر رہا ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ بادشاہ کا ایک وزیر وہ اندھا تھا، وہ اس کو جب پتہ چلا تو اس بچے کے پاس بے انتہا تحفے تحائف لے کے گیا، اور اس نے اس کو کہا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو گے تو یہ سارے تحفے میں تمہیں دے دوں گا. اس بچے نے یہ کہا کہ میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، وہ میرا اللہ ہے جو شفا دیتا ہے. تو تم یوں کرو کہ تم اگر مطلب کلمہ پڑھ لیتے ہو، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تم ٹھیک ہو جائے گے. اس نے وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اس نے جب اس کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا. اب وزیر جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے، آج کی ویسے کلاس میں سٹوریز ہے بہت زیادہ. اچھا بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ او تم تو ٹھیک ہو گئے ہو، یہ کیا ہوا؟ تو وہ وزیر کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ٹھیک کیا. تو اس نے کہا، بادشاہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا مطلب، تم میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، تمہارا اور میرا رب ایک اللہ ہے. تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے جو وہاں پہ لوگ تھے، جو اس کے سپاہی تھے، ان کو اس نے آرڈر کیا کہ اس کو پکڑ لو، اور جب تک یہ توبہ نہیں کرتا اور یہ مجھے اپنا رب نہیں مانتا، اس کو مارو، اور اسے پوچھو کہ یہ اس کو کس نے بتایا، کس نے سکھایا. جب اس پہ ظلم ہونے لگا، اتنا ظلم ہوا کہ اس نے پھر اس بچے کے بارے میں بتایا کہ مجھے اس نے یہ بتایا تھا. اچھا اب بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ جو تمہیں جادوگر نے سکھایا تھا، اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم لوگوں کا ایسے علاج کرنا شروع ہو گئے اور لوگوں کو ٹھیک کرنا شروع ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جادوگر نے نہیں بتایا مجھے، میرے اللہ جو ہے وہ اس نے شفا دیتا ہے، میں تو اس سے دعا کرتا ہوں. سیم کوشچن اس سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تم کس کو مان رہے ہو، تم میرے علاوہ کسی کو مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. بادشاہ نے اس کو بھی اپنے لوگوں کو حکم دیا جو اس کے سپاہی تھے کہ اس کو پکڑو اور اس کو مارو جب تک یہ مانتا نہیں ہے. تو جب اس کو مارا کہ پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے کہا ہے، تو اس نے پھر اس راہب کے بارے میں بتا دیا. جب راہب کو پکڑ کے لائے تو سیم وہی سٹوری اس کے ساتھ ہوتی ہے. اب یہ 3 لوگ ہیں. بادشاہ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا کہ اس راہب کو پکڑا اور ان کو پکڑ کے تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اپنے جلاد کو حکم دیا بیسیکلی کہ وہ ایک آرا لے کے آئے اور ان دونوں کے سامنے اس کو سر سے لے کے اس کے 2 حصے کر دیے اور اس کو ختم کر دیا. اور اس نے کہا کہ اگر تم لوگ اب یہ بات نہیں مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اگر تم اپنے اس دین پہ قائم رہو گے کہ جو تم کہتے ہو کہ تمہارے میرے علاوہ کوئی رب ہے، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تو تم توبہ کرو اس بات سے.
انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ تو جب وہ اپنی بات پہ قائم رہے تو پھر جو بادشاہ ہے اس نے راہب کے ساتھ اس نے اپنے وزیر کے ساتھ بھی یہی کیا، اور بچہ یہ دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیے ایک راہب تھا، ایک عالم دین بیسیکلی اس زمانے میں، تو وہی مسلمان تھے نا، اور دوسری طرف بادشاہ کا وزیر جو اتنی بڑی پوسٹ پہ تھا، اور یہ ایک بچہ تھا، اور وہ بھی اپنی ایمان پہ کیسے قائم رہا، ورنہ تو اب اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں نا ذرا، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیا سچویشن ہوگی۔ اب اس بچے کو جب وہ مارنے لگے تو بچے کو وہ نہیں مار سکے۔ نمبر 1 یہ کہ اس نے بادشاہ نے کہا کہ اس کو تم پہاڑ پہ لے جاؤ، اس کو پہاڑ کی چوٹی سے جا کے اس کو پوچھنا کہ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے اور اگر یہ مجھے ہی اپنا رب مانتا ہے تو اس کو واپس لے آنا، اور اگر یہ نہیں مانتا تو اس کو اوپر سے نیچے پھینک دینا۔ اب وہ بچے کو لے کے جاتے ہیں، بچہ راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور یہ دعا بہت پیاری ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے گا۔ اللہم اکفنی بما شئتا، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا جس طرح سے تو چاہتا ہے۔ اب یہ بچے نے دعا مانگی تو کہتے ہیں پہاڑ ہلنے لگا، اور وہ جو لوگ اس کو پکڑ کے لائے تھے وہ گر گئے نیچے اور وہ مر گئے، اور بچہ چلتا ہوا واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ان کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی تھی اور وہ تو ختم ہو گئے، اس طرح سے وہ مر گئے اور میں تمہارے پاس زندہ سلامت آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے پھر دوسرے لوگوں کو بلایا، اپنے کچھ اور سپاہیوں کو، اور اس کو کہا کہ اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور پانی کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں لے جا کے اس سے پھر یہ کویشچن پوچھنا کہ اگر یہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو پھینک آنا۔ اللہ اکبر، اتنی سٹوری لمبی ہے لیکن یہ بتانی ضروری ہے ساری کی ساری، کیونکہ اخدود کا واقعہ ہے نا۔ تو اچھا، اب کیا ہوا کہ اس کو جب لے کے گئے تو اگین بچے نے یہی دعا کی، اللہم اکفنی، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، بما شئتا، جیسے تو چاہے۔ پھر کیا ہوا کہ کشتی ہلی اور وہ جو لوگ تھے وہ پانی میں گر گئے، مر گئے، اور یہ بچہ اسی طرح سے واپس آ گیا۔ پھر بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ اس کو دیکھ کے پوچھتا ہے تو وہ اگین وہی سوال